نے دیکھا، جا کے بتایا کہ صاحب آپ تو ان کو خوش کرنے کا کام کر رہے، فیصلہ منسوخ کیا گیا، ان کو منتقل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے، انتہائی تنگ تاریک اندھیرے کمرے میں ان مسلمانوں کو الگ الگ رکھا جاتا تھا، نہ وہاں روشنی جا سکتی تھی اور نہ وہاں ہوا کا گزر ہوتا تھا۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں تاریخ کی، اگر ایک ہفتے کسی صحیح مضبوط آدمی کو اس طرح کے کمرے میں رکھ دیا جائے تو وہ مر جائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء اکرام، انگریز مورخین نے، انگریز برٹش رائٹرز نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ علماء نے کیسی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہیں۔ آج ہم سے سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے دیش بھکتی کا۔ اگر تاریخ کی کتابوں سے، کتابیں چھوڑیے، اگر تاریخ کی کتابوں کی سطروں سے، لائنوں سے علماء اور مسلمانوں کی قربانیوں کو نکال لیا جائے تو تاریخ بے نور ہو جائے گی، وہ تاریخ پھیکی ہو جائے گی، اس تاریخ کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ایک لائن اور ایک ایک حرف اور ایک ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ صرف اور صرف علماء اور مسلمانوں کا خون دکھتا ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ دیش بھکتی کو پروف کیجئے، دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ تندور جلایا گیا، بہت بڑا تندور جلایا گیا اور 40 علماء کو لایا جاتا اور اس کے بعد ان کے کپڑے اتار دیے جاتے۔ کپڑے اتار دینے کے بعد ایک ایک کر کے اس عالم دین کو، اس مسلمان کو تندور کے اندر ڈال دیا جاتا اور اسی طرح وہ جل جل کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کی۔ انگریز لکھتا ہے، کوئی مولوی اور کوئی قاری صاحب نہیں لکھتے ہیں، اور انگریز نے بھی جو لکھا ہوگا اس میں سے بہت کچھ کاٹ چھانٹ کے لکھا۔ آپ جانتے ہیں علماء اکرام کو لایا جاتا تھا اور اس کے بعد سور کی کھال میں ان کو رکھ کے سی دیا جاتا تھا اور سی دینے کے بعد تندور کے حوالے اور آگ کے حوالے کیا جاتا تھا۔ سور کی چربی ان مسلمانوں کے اور علماء کے جسموں پہ ملی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کو داغ داغ کر وہ موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا کہ علماء کو باندھ کے، مسلمانوں کو باندھ کے لٹا دیا گیا ہے اور ان کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں، ان کو ننگا کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پیتل کو گرما کے آگ کی طرح کر کے ان کے پورے جسم پہ پھیرا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ شاید ان کو مار دینا ہی زیادہ مناسب ہے، اس طرح سے اذیت دینا، اس طرح سے تکلیف دینا، اس طرح سے ستانا انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ انگریز لکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہی مولانا یحییٰ علی، جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ ان کو بار بار ستایا گیا، ٹارچر کیا گیا، وہ پارسن جو جیلر تھا وہ ان کی داڑھی کو کاٹا گیا اور داڑھی کو کاٹ لینے کے بعد یہ اپنی داڑھی کو اٹھاتے تھے اور اس کو مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے وفی سبیل اللہ ما لقی، اے داڑھی جو کچھ تجھے پیش آیا ہے یہ اللہ کے راستے میں پیش آیا ہے،